ذیقعد 5 ہجری مارچ 627 عیسوی مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہوا تیسرا بڑا معرکہ، جس میں مشرکین مکہ اور یہودیوں نے کیا مدینہ کا محاصرہ۔ ایک طرف 10,000 کفار کا لشکر، جس کی تعداد بعض روایات میں 24,000 بھی بتائی گئی ہے، اور دوسری طرف 3,000 مسلمانوں نے مدینہ کے گرد کھودی ایک خندق، جس وجہ سے اسے نام دیا گیا غزوہ خندق۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ غزوہ خندق کیوں ہوئی، یہودیوں کی سازش اور دوران جنگ اتحادیوں یعنی مشرکین مکہ اور یہودیوں کے درمیان پھوٹ کیوں کر پیدا ہوئی۔ ناظرین، جنگ احد کے بعد قریش اور یہودیوں سے مسلمانوں کا اتفاق اور ترقی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کسی بھی صورت مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ قریش، یہودی اور عرب کے دوسرے بت پرست قبائل کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ مل کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنو نذیر، جو ہجرت مدینہ کے بعد ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ تھا، کے درمیان ہوا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں نے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور مشرکین مکہ سے جا ملے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مصلحت کے طور پر مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن معاہدے کے باوجود یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو نذیر نے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ یہودیوں کی سازش سے بچ گئے۔ یہودیوں کی اس حرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دینے کے لیے ان پر فوج کشی کی، جس سے وہ قلعہ بند ہو گئے۔ یہودیوں نے 2 ہفتے قلعہ بند رہنے کے بعد آپ سے درخواست کی کہ انہیں مدینہ سے نکل جانے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد ان میں سے کچھ خیبر اور کچھ ملک شام میں آباد ہو گئے۔ جلا وطن ہونے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں نے مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد بنو نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ آخر میں یہودیوں کا ایک اور قبیلہ بنو قریظہ بھی مسلمانوں سے معاہدے کے باوجود کفار کے ساتھ مل گیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن نے احزاب کا نام دیا ہے، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کفار نے کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی۔ مسلمانوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب سے مشورہ فرمایا اور بالآخر سلمان فارسی کے مشورہ سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھود لی گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑے ہوئے تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی۔ کفار جب اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو خندق کو دیکھ کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی تو نہ ہو سکی، لیکن تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا رہا۔ کئی دن تک کفار کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبدود کو سخت مقابلے کے بعد قتل کر دیا۔ عمرو بن عبدود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے، جن میں سے ایک فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ محاصرے کے دوران بنو غطفان کا ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، تو آپ نے اسے فرمایا کہ کفار کے ساتھ رہ کر انہیں یہاں سے نکالنے کی کوئی تدبیر کرو۔ لہٰذا اس نے کفار کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ ان اختلافات کی وجہ سے وہ آپس میں مصروف تھے کہ خدائی مدد آ گئی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی، جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی-القعدہ تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا، اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو محاذ چھوڑ کر اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی، جس میں خندق کھودنے کے لیے تدبیر بڑی کام آئی۔